जी نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کے زیر اہتمام تعلیم بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں گجرانوالہ کی ممتاز تعلیمی شخصیات، مرکزی چیئرمین نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی، افضل ولائج، طاہر محمود، میاں سلیم شاہد، مولانا ابرار ظہیر، ابتسام الاسد، رضوان بٹی، میاں تنویر، مخدوم صدیقی، طارق عزیز چوہان، مختار حمزہ بٹی، شیخ نعیم، زاہد نصر گمن، سردار سجاد، افتخار غنی، مسٹر چوہان، میڈم نورین، میڈم طاہرہ اور میڈم خالدہ رانا سمیت سینکڑوں سکولز مالکان، سول سوسائٹی، سٹیزن کونسل، اسٹوڈنٹس، والدین، علماء، تاجر، وکلاء اور خواتین کی کثیر تعداد نے اس ریلی میں شرکت کی ہے۔ تعلیم بچاؤ ریلی شیرانوالہ باغ سے شروع ہو کر ریسکیو 1122 کے دفتر کے باہر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران شرکاء نے مختلف مطالبات پر مبنی پینلز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شرکائے ریلی اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے شدید ترین نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی کے باعث جی ٹی روڈ پر ٹریول کرنے والے شہریوں کو بھی شدید ترین مشکلات کا سامنا رہا۔ ریلی کے اختتام پر مرکزی صدر نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی نے شرکائے ریلی سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ تعلیمی اداروں کی مزید بندش سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صرف تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کورونا جہاں سے زیادہ پھیلتا ہے وہ منڈیاں اور بازار ہیں، جہاں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان وطن، اساتذہ کرام، نیب کے عہدہ داران، پی پی ایس سی کے عہدہ داران اور دیگر تنظیموں کے عہدہ داران، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک پرامن تعلیم بچاؤ تحریک میں حصہ لیا، اور ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تعلیمی اداروں کو فوری طور پر جلد از جلد کھولا جائے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس ادارے نے، یعنی تعلیمی اداروں نے سب سے زیادہ ایس او پیز کے اوپر عمل کیا، ان کو تو بند کر دیا گیا، اور جہاں سے کرونا پھیلتا ہے ان کو بند نہیں کیا گیا۔ تو یہ تحریک انصاف کی حکومت، جو کہ ہماری اپنی حکومت ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور یہ کرونا نہ تو اسکولوں میں رہتا ہے، نہ وہ پڑھنے آتا ہے، اور نہ اسکولوں سے پھیلتا ہے۔ یہ اگر پھیلتا ہے تو اس رش سے پھیلتا ہے جہاں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ اس کا سروے کر لیں کہ کسی جگہ پہ بھی سوائے تعلیمی اداروں کے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں گزارش کروں گا حکومت وقت سے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ یہاں سے تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو ایس او پی پر عمل کرتے ہوئے اس کے تحت کھول دیا جائے، تاکہ تعلیمی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں۔ اور تعلیمی اداروں سے وابستہ بہت سی انڈسٹریز ہیں، مثال کے طور پر پبلشر ہیں، مثال کے طور پر کنوینس ہیں، مثال کے طور پر بک بائنڈر ہیں، کاپی بیچنے والے ہیں، کنٹین والے ہیں، رکشے والے ہیں، اور اس کے علاوہ پبلشرز ہیں۔ یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو فوری طور پر کھول دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گجرانوالہ کی انتظامیہ اور پولیس کا مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری اس ریلی میں شرکاء کی ایک کثیر تعداد نے حکومت سے فوری طور پر تعلیمی اداروں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جی